نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ آتے رہے انبیاء کما قیل لہم آتے رہے انبیاء کما قیل لہم والخاتم حقکم کہ خاتم ہوئے تم، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام، یعنی جو ہوا دفتر تنزیل تمام کہ ہوئی آخر میں مہر اکملت لکم۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا یہ کلام ہے۔ اگر آپ کو یہ مشکل لگے نا تو آسان لفظوں میں فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشالیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا جی۔ اور اگر اور آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم مسلک حقہ آل سنہ والجماع کے مقتدر علماء ذی احتشام مجاہد اہل سنت پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا وسیم عباسی صاحب زید مجدہ رہنما پاکستان سنی تحریک اسلام آباد، اور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا وسیم رضا قادری صاحب، ثنا خوانان مصطفیٰ اور دیگر معزز و محترم سامعین، آپ آج کا یہ انتہائی پروقار پروگرام جو کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے معنون ہے، میں صرف حاضری کے لیے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کا اساسی اور بنیادی عقیدہ ہے۔ جس طرح رب ذوالجلال کی توحید کو ماننا لازم اور ضروری ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت پر ایمان لازمی اور ضروری، یعنی اعتقادات کے باب میں جس طرح بندہ عقیدہ توحید کے بغیر مومن نہیں ہو سکتا، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے بغیر بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ظاہری حیات سے پردہ فرمایا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ظاہری حیات میں مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں لشکر روانہ فرما چکے تھے، اور لشکر ابھی مدینہ طیبہ سے باہر ہی پہنچا ہوگا کہ میرے آقا ظاہری حیات سے پردہ فرما گئے۔ اب جو ہی حضور نے پردہ فرمایا تو مختلف قسم کے فتنے سر اٹھانے لگے، منکرین زکوٰۃ اٹھ کھڑے ہوئے، دیگر فتنے کھڑے ہو گئے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ امیر المومنین حالات بڑے خطرناک ہو گئے، آپ نے جو لشکر رسول اللہ نے روانہ کیا تھا اس کو واپس بلا لیجئے، لیکن مسئلہ ختم نبوت کی اہمیت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لشکر رسول اللہ روانہ فرما چکے ہیں ابو بکر صدیق اس کو واپس نہیں لائے گا۔ اور صحابہ کہنے لگے امیر المومنین ریاست کا مسئلہ ہے، ریاست داؤ پہ لگ جائے گی۔ فرمایا اگر ایسی کروڑ ریاستیں بھی داؤ پہ لگ دی ہیں تو لگ جائیں، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ضروری ہے۔ اس سے بڑی اور کیا اہمیت ہو سکتی ہے عقیدہ ختم نبوت۔ لیکن میں دوسری بات کرتا ہوں، دوسری بات یہ ہے
کہ الحمدللہ ہم اہل سنہ ہیں، ہم اہل سنہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امام اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ مجدد میاں حاضرہ و سابقہ و مستقبلہ مستمرہ معید ملت طاہرہ الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلی تک، اور امام اہل سنت سے لے کر حضور فاتح قادیاں مجدد زماں پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی تک، اور پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڈوی سے لے کر امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی تک اگر اہل سنت و جماعت ہی ہیں کہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کیا، اور آپ کو میدان میں یہ نظر آئیں، میدان میں یہ نظر آئیں۔ آپ اگر 1953 کی تحریک دیکھیں نا ختم نبوت، تو وہاں بھی آپ کو کہیں پہ علامہ عبدالستار خان نیازی نظر آئیں، کہیں سید خلیل احمد قادری نظر آئیں گے، کہیں ابو البرکات سید محمد احمد قادری نظر آئیں گے، کہیں آپ کو سید محمود احمد رضوی نظر آئیں گے۔ کوئی بھی بد مذہب اور ختم نبوت کا ٹھیکیدار آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ فلاں بندہ نام زیادہ لیتا ختم نبوت، اس لیے کام اس نے کیا۔ میں نے کہا نام لینے کی بات نہیں ہے، بات کام کی ہے۔ بندے کہنے لگے جلسہ ان کا بڑا ہے، میں نے کہا جلسے کی بھی بات نہیں ہے، بندہ ایک ہو اور وہی حق پہ کھڑا ہو جائے تو اکابر فرماتے ہیں وہی سواد اعظم ہے۔ تو اس لیے پوری 1400 صدیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب بھی ختم نبوت پہ کسی نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے تو جو بندہ میدان میں آیا اور عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا وہ مسلک حق کا اہل سنہ والجماعہ کا ہی کوئی فرد آپ کو نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آمنہ کا لاڈلا محمد مصطفیٰ۔ تو اس لیے 1953 کی تحریک ختم نبوت ہو یا 1974 کی تحریک ختم نبوت ہو، اس میں آپ کو سر فہرست جو بزرگ نظر آئیں گے وہ مسلک حق اہل سنہ والجماعہ کے بالکل واضح طور پہ آپ تحقیقی رپورٹ اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں جن لوگوں کو پھانسیاں ہوئی ہیں وہ بھی مسلک حق اہل سنہ والجماعہ کے اہل سنت و جماعت تھے۔ اور پھر اسمبلی میں آج تو نا وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا ایک کلپ چل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی لوگ احمد کی دستار اتار کے محمود کے سر پہ سجانا چاہتے ہیں، تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں بھائی دستار جس کے سر پہ ہے اسی کے سر پہ رہنی چاہیے، دستار جس کی ہو نا اسی کے سر پہ جچتی ہے اور اسی کی ہوتی ہے۔ اس لیے 1974 کی تحریک ختم نبوت میں ختم نبوت کی قرارداد پیش کرنے والے مرد ہور اور بطل جلیل کا نام قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ۔ بے شک بے شک آپ نے تحریک قرارداد پیش کی اور آخری دم تک اس پہ پیرا بھی دی۔ آج بھی نا لوگ اس پہ بڑے چیں بجبی ہیں، اور گزشتہ دنوں میں میں نے بات کی تو ابھی تک سوشل میڈیا پہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ بات آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بات حق ہے۔ کیا بات یہ ہے کہ جو آج یہ کہتے ہیں نا وہ ختم نبوت کے ٹھیکیدار ہم ہیں، ختم نبوت پہ کام ہم نے کیا۔ میں نے کہا بھائی یہ بات ادھر ثابت ہوتی تھی نا جب اسمبلی کے فلور پہ کوثر نیازی کو مرزا ناصر جو قادیانی کی طرف سے دلائل دے رہا تھا اور اعتراض کر رہا تھا، اس نے یہ اعتراض کیا، کہنے لگا بھائی قادیانیوں کو تو آپ سب لوگ کافر کہتے ہیں، وہاں جتنے بھی بیٹھے ہوئے تھے اہل سنہ، دیابنا، وہابیہ، شیعہ، جتنے بھی مسالک اور مکاتب فکر تھے، وہ کہنے لگا بھائی قادیانی کو اور ہمیں تو آپ سب کافر کہتے ہیں، لیکن
وہ بندہ کہ جس نے تقصیر الناس میں یہ لکھا ہے کہ اگر بالفرض حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کہنے لگا بھائی اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں مرزا ناصر یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم تو ٹھہرے ڈاکو، ہم تو ٹھہرے ڈاکو، ہم نے ڈاکہ ڈالا، ہم نے تو ختم نبوت پہ اتنا بڑا ڈاکہ ڈالا کہ ہمارے بندے نے دعویٰ کر دیا. لیکن ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ دروازہ جو کھولنے والا تھا ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے، جو ان کا سہولت کار تھا، جس نے کہا دروازہ کھلا ہے آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے آ جاؤ، جس نے کہا بھائی اگر کوئی آ جائے تو فرق نہیں پڑتا، تو تبھی تو قادیانی نے کہا نا بھائی لو بھائی میں آ گیا، آپ نے فرق نہیں پڑنا چاہیے، فرق نہیں پڑنا چاہیے. تو اس نے کہا بھائی اس کا حکم کیا ہے؟ تو اب کوثر نیازی نے پتا کیا کیا؟ کوثر نیازی نے مفتی محمود کی طرف دیکھا، مفتی محمود کو کہنے لگا بھائی مفتی محمود اس کا جواب دو. یہ مولانا فضل الرحمان کا باپ مفتی محمود اس کی بات کر رہا، کہنے لگا اس کا جواب دو. مفتی محمود کہنے لگا اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بندہ ان کے اکابر میں آتا ہے جس نے یہ لکھا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. مفتی محمود نے جب یہ بات کہی تو کوثر نیازی غلام غوث ہزاروی کو کہنے لگا کہ اس کا جواب تم دو. غلام غوث ہزاروی کہنے لگا بھائی اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں، میرے پاس بھی نہیں ہے. اور ابھی بھی کہتا ہوں ان لوگوں سے جو ٹھیکیدار بنتے ہیں، بھائی ابھی تم جواب دے دو. چلو اس وقت نہیں دے سکے، ابھی بڑے تم چین بجبی ہو اور ابھی بڑا واویلا کرتے ہو، بھائی یہ بات تفرقہ پھیلا رہی ہے، تو ابھی بتا دو نا بھائی اس بات کا جواب کیا ہے. اس بات کا جواب اس وقت بھی قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے دیا. آپ کھڑے ہوئے، ایک ہاتھ میں اسامہ الحرمین تھی اور دوسرے ہاتھ میں الصوارم الہندیہ تھی. فرمایا سنو مرزا ناصر، تم یہ پوچھتے ہو کہ یہ لکھنے والا کہ حضور کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے تو حضور کی ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اس کا حکم کیا ہے؟ فرمایا اسامہ الحرمین میں 35 علماء حرمین کا فتویٰ ہے اور الصوارم الہندیہ میں 268 علماء برِ صغیر پاک و ہند کا فتویٰ ہے کہ جس طرح ہمارے نزدیک وہ بندہ کافر ہے کہ جو ختم نبوت کا دعویٰ کرے، اسی طرح جو یہ کہے کہ اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا، اسی طرح ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں، اسی طرح ہم اس کو بھی کافر کہتے ہیں. جی ہم تو وہ لوگ ہیں اس کی تحسین کرنے والوں کو بھی کافر کہتے ہیں. اور بعض بندے سمجھتے ہیں، کہتے ہیں بھائی یہ بات ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں مزہ آتا ہے. میں نے کہا ہم تو انہیں بھی مسلمان نہیں سمجھتے، اس وجہ سے کہ یہ مسئلہ بڑا نازک مسئلہ ہے، بڑا حساس مسئلہ ہے. تو اس لیے یہ ہمارے اکابر کی کوششیں اور کاوشیں تھیں کہ اس قانون ساز اسمبلی نے 1974 میں 7 ستمبر کے دن قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا. اور انشاءاللہ یہ نہیں کہ تحریک ختم ہو رہی، ابھی بھی تحریک چل رہی اور مرتے دم تک ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ ہر مسئلے پہ ہماری کمپرومائز ہے. ہم بات چیت کر لیتے ہیں، مذاکرات کے لیے دروازہ کھلا ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ کے ناموس پہ، حضور کی عزت پہ اور حضور کے ختم نبوت پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وآخر دعوانا الحمدللہ. تشریف لاتے ہیں پاکستان سنی تحریک اسلام آباد کے صدر اور پاکستان سنی تحریک کی رکن کابینہ کے رکن، پاکستان کابینہ کے رکن وسیم بھائی صاحب آئیں جی. نعرہ تکبیر. دوران خطاب ہمارے بہت ہی محترم عالم دین جناب حضرت مولانا فیض الرحمان چشتی صاحب تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ.
بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضرات گرامی، معزز علماء کرام، رونق محفل مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا فدا حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، امام و خطیب مسجد حاضہ حضرت علامہ مولانا محمد وسیم رضا قادری صاحب، نعت خوانان گرامی قبلہ سید اسماعیل حسین شاہ صاحب. ہماری آج کی یہ محفل تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالہ سے منعقد ہے، اور آپ تھوڑی ہی دیر بعد انشاءاللہ دیکھیں گے کہ علامہ صاحب تشریف لائیں گے اور بہترین قسم کا بیان سننے کا آپ کو ملے گا انشاءاللہ. اور آپ امید ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ سے زبانوں کو تر رکھیں گے. ابھی تو انشاءاللہ 5 بندوں نے کہا ہے میرے خیال سے تقریباً، لیکن اس وقت آپ سبحان اللہ کہیں گے پھر انشاءاللہ بول دیں. ابھی بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، مسئلہ نہیں ہے. ثواب آپ کو اس وقت بھی ملے گا، ابھی بھی ملے گا. ایک قاری ساجد صاحب نے تو بولا ہے، باقی بھی بانٹیں. اتنی ہلکی سبحان اللہ اور اتنی ہلکی قسم کی یعنی بول کے آواز میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم باقاعدہ جیتے جاگتے یہاں موجود ہیں. جینے کا، جاگنے کا اور جذبے کے ساتھ بیٹھنے کا ایک ثبوت ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے آپ کا بولنا، اور وہ جذبے سے بولنا ہوتا ہے. جیسے آپ ابھی بولیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے. ہاں یہ بھی صحیح بولیں گے بھائی. بات یہ ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا جلسہ اور حضور کے میلاد پاک کے مہینے میں میلاد پاک حضور علیہ السلام کا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو شرک شکن ہے. اور ہر بار ہم بتاتے ہیں، ہر بات علماء بتاتے ہیں، لوگوں کو بھول جاتا ہے بڑی جلدی، اور وہ پوسٹیں کرنا شروع کر دیتے ہیں فی الفور، جی یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. حالانکہ انہیں شرک کی تعریف ہی نہیں آتی. بھائی کیسے شرک ہے؟ کیا اللہ بھی پیدا ہوتا ہے؟ لم یلد ولم یولد اس کی ذات ہے، وہ تو پیدا ہونے سے پاک ہے. جب وہ پیدا نہیں ہوتا تو جو پیدا ہونا مانا جا رہا ہے اور روزانہ کی محفلیں کر کر کے بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ پیدا ہوئے ہیں، مطلب یہ کہ خدا وہ ہوتا ہے، اللہ وہ ہے جو پیدا نہیں ہوا، اور محمد الرسول اللہ وہ ہیں جن کا میلاد پاک ہوا ہے. زور سے آواز آئے بھائی آپ. یا رسول مرحبا مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا مکے کی آمد، مرحبا مدنی کی آمد، مرحبا. آمد مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت. زندہ باد، زندہ. اچھا ایک مجھے میسج آیا کہ یہ بتائیے کہ کیا حضور علیہ السلام اس دن فوت نہیں ہوئے؟ میں نے کہا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب فوت ہوئے ہیں تو پھر تو غم منانا چاہیے. میں نے کہا سبحان اللہ، یہی تو بات ہے. 2 طبقے ہیں جو غم مناتے اس انداز میں ہیں کہ ایک باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں اور ایک 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں بس اوپر سے. اور دونوں کا نکھیڑا کرنے کے لیے میلاد گھر گھر، جلسہ گھر گھر ہوتا ہے حضور کے میلاد کا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں کہ سوگ 3 دن ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ایک ہوتا ہے غم جو معدوم ہو اور ایک وہ جو موجود ہو. بھئی جو معدوم ہے یعنی جو غم ہے ہی نہیں، 3 دن کیا کتنی صدیاں گزر گئیں، تم اس کو روتے ہو. بھئی ایک طرف خوشی ہو، ایک طرف غم ہو، تو کیا کریں گے؟ غم منائیں گے. اچھا کتنے دن منائیں گے؟ باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا، منانا 3 دن تک جائز ہے. یہ نہیں کہ فرض ہے ضروری تم نے
کرنا ہی کرنا ہے بہر صورت کہ مجھے غم لگ ہی گیا ہے بہر صورت. بھئی اگر تمہیں لگا ہوا ہے منا سکتے ہو, لیکن کتنے دن؟ 3 دن. اور خوشی جو ہے وہ 3 دن 4 دن 5 دن کی تو ہے ہی نہیں. خوشی کب تک ہے؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا, صبح قیامت تک خوشی مناؤ. یہ جو منانا ہے نا سیلیبریٹ, ایک ہے غم کا لگ جانا, غم کا ہو جانا, غم کا آ جانا, یہ تو باعث برکت ہے. بھئی امام حسین کا غم لوگ باقاعدہ جو مناتے ہیں نا وہ نہیں ٹھیک کرتے. جن کو غم واقعہ سن کر ہو جاتا ہے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے. جن کو غم ہو جاتا ہے وہ بات اور ہے. جو باقاعدہ غم لگا دیتے ہیں اپنے آپ کو وہ ٹھیک نہیں کرتے. اب یہ ہمیں 14 صدیوں بعد مشورہ دے رہے ہیں خارجی بابی. پتہ کیا کہتے ہیں؟ یہ خبردار جی اس دن تو حضور فوت ہوئے تھے. میں نے کہا فوت ہوئے تھے غم منائیں؟ ہاں مناؤ نا. تو میں کہا تسی کیوں نہیں مناندے؟ نہیں 3 دن بعد جائز نہیں. میں کیا باغ کافرو توڑے نزدیک جائز نہیں, تو مسلمان نزدیک جائز ہے. زور نال بولو جے سبحان اللہ آندھی ہے. تو رولا ہے کہ سانو تائیں تے نہیں بلاندے, تو جنہوں نے بلاندے ہو نا وہ جی گال کرنا بھی مشکل ہی سمجھتے. انہوں نے پتہ ہے اگلی بار پھر کسے بلانا نہیں. ایسی کرو جتھے دم شام رہ جائے سارا کچھ. ناؤ ذرا 12 ربیع الاول کو غم کیوں منائیں؟ حضور فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. فرمایا میرا دنیا میں رہنا زندگی بھی بہتر ہے, اس دنیا سے جانے والی زندگی یعنی چلے جانا بھی بہتر ہے, خیر ہے. پہلے یہاں ہوں تمہیں نظر آتا ہوں میرے صحابہ, یہ بھی بہتر ہے یہ بھی خیر ہے. دنیا سے چلا جاؤں گا نظر نہیں آؤں گا وہ بھی خیر ہے, رہنا بھی خیر. ایک بندے نے میں پوچھا جناب میلاد منانا جائز ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے اس دن تو وہ فوت ہوئے تھے. میں نے کہا پھر؟ کہا پھر تو غم بنتا ہے. میں نے کہا توڑے والد صاحب خیر نال نے, افسوس ہے کہ خیر نال نے, انہوں نے تو فوت ہو جانا جن خیر نال نے, لیکن افسوس ہے ایک گل بندی ہے. بھئی فوت نہیں ہوئے خیر نال ہے, یعنی وہ کہندہ ہے فوت ہو جاندے تے بہتر سی. اور پاگلا حضور تے زندہ نے تے تنو آلے تک پتہ ہی کوئی نہیں. وہ تے کہندے ہیں میرا جاننا بھی خیر ہے میرا رہنا بھی خیر ہے, میرا یہاں ہونا بھی ہے صحابہ خیر ہے. تمہیں دیکھتے ہو مجھے صبح شام اور نہیں دیکھو گے چلا جاؤں گا, میرا جانا بھی خیر. تو خیر کے اوپر خوشی بنتی ہے, خیر کے اوپر وویلا نہیں بنتا. ایک بات آپ کو حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے کر دوں. پہلے نعرے لگتے تھے تاج و تخت و ختم نبوت, زندہ آباد زندہ آباد. پریشان تے نہیں ہو, ایک تے وابیاں دا نام نہ وہ تو پریشانی ہو جانا. خدا دیو بندیو پریشانی نہیں ہونی چاہیے, سبحان اللہ کرو جی سمجھ آئیے. میرا پاسا پٹھا ادھروں شروع ہو گیا نا, اب ایسے سیدھا میں اسے نوں سمجھنا, تو سی جس نوں پٹھا سمجھ دے. مجھ سے وہ اشارے اشورے وہ یوں چونکہ یوں کہتے ہیں چونکہ آئیوں کسے اور کلو سنو, ہم سے سنو تو ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت کی زبان پھر خنجر خوخار برق بار. سیدھی سیدھی سی بات ہے, ختم نبوت کا منکر قاسم ننوتوی ہو یا اس کے ماننے والے اس عقیدے کو مانے وہ بھی کافر ہے, قادیانی ہو اس کے ماننے والے ہوں وہ بھی کافر ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. ہم ایسے نہیں ہیں ختم نبوت کو منکر کو بھی ساتھ لے کے جی ہم ناموس رسالت کے مسئلے پہ کہاں جا رہے ہیں سپریم کورٹ, چونکہ مسئلہ ناموس رسالت کا لحاظ میں ایک ہے. میں نے کہا اسی میں تو ایک نہیں ہے, اور کون سا معاملہ ہے. ایسے سنیوں سے میں گزارش کروں گا اپنے آپ کو سنبھالو. عقیدہ نظریہ بڑی چیز ہوتی ہے, خدا را اسے سنبھالو. گستاخ رسول کو ساتھ چلا کے آپ یہ کہہ دو بھائی بتاؤ جس اورنگزیب کو ساتھ چلایا ہے تم نے, کیا اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ قاسم نانوتوی نے جو یہ لکھا ہے کہ حضور کے بعد نیا نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, صحیح لکھا ہے, تعویل بھی غلط کرتے ہیں, عقیدہ ہے. ایک بندے سے میری بات ہوئی ہے, بندہ بڑا مشہور ٹی وی میں بھی آتا رہتا ہے, کہتے نہیں ایک ہوتا ہے تعویل ایک ہوتا ہے مؤول. میں نے کہا اے تسی رکھو نا کول, یہ اعلیٰ حضرت تو نہیں پتا کرو سبحان اللہ جو سمجھ آئی ہے تو نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑے نہ بنو. ایک بندہ ہم بریلوی نہیں ہیں. میں نے کہا کیا ہے آپ بتائیں. میں سخت جملہ بولن لگا سا لیکن بارگاہ اتنی بڑی ہے جتھے ان پھر کی کریے سمجھانا پہندا ہے. آج ہی ایک بندہ ہمارا
پنڈی بٹیاں سے سوال کرتا ہے کہ یار یہ بندہ یوں کہہ رہا ہے، اور ایک بندہ کہتا ہے جی اعلیٰ حضرت کی برادر اکبر نے لکھا ہے، اور جناب اختر رضا خان جو آپ کے صاحبزادے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بد مذہب ہمیں بریلوی کہتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ میں نے کہا یہ حقیقت لکھا ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن سمجھو حضور نے فرمایا میرے امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک جنت میں جائے گا، باقی وہ جو ایک گروہ ہے نا جسے حضور نے جماعت فرمایا، وہ ایک گروہ ایک جماعت ہے، فرمایا اس کو چھوڑ کر باقی 72 اہل سنت و جماعت کو چھوڑ کر باقی 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ اس کا معنی، مطلب ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور اس معنی میں یعنی فرقے کے اعتبار سے، جماعت کے اعتبار سے، گروہ کے اعتبار سے ہم بریلوی نہیں ہیں، اہل سنت و جماعت ہیں۔ لیکن اگر پہچان ہو، اگر پہچان کرنی ہو، نسبت کی بات ہو، تو بھائی اگر حنفی ہوا جا سکتا ہے، مہروی ہوا جا سکتا ہے، تو بریلوی کیوں نہیں ہوا جا سکتا؟ آج کے دور میں اگر کوئی کہے نا میری پہچان بریلوی نہیں ہے، تو سمجھ لینا کوئی مسئلہ وچ ہے ضرور، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں نا اس پر نہیں چلتے، تو دکھ ہوتا ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ پیر مہر علی شاہ صاحب کی تعلیمات پہ بھی نہیں ہیں، لہذا مہروی بھی نہیں ہے، لہذا اپنے آپ کو یہ کہنا میں مہروی ہوں، حنفی بھی نہیں ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا خاص طور پر ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہم بریلوی نہیں ہیں، کیونکہ انہوں دی سٹ بڑی ڈاڑی ہے، یہ سٹ قرآن و حدیث دے دلائل دی روشنی وچ ہے۔ اتھے تھوڑی سبحان اللہ بن دی ہے، تھوڑی اچھی کر کے خدا۔ اعلیٰ حضرت کے دلائل کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اون توڑے سامنے میں ضرب یضرب ضربا فہو ضارب وضرب یضرب۔ اب یہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو شوق شاق ہوتا ہے کئیوں کو، سارے نہیں، کہ میں ذرا پورے بہترین کر کے سنا دیوانا تو شاید میری علمیت کی دھاک بیٹھ جائے گی۔ بھائی عوام کے سامنے عوامی گفتگو جو ان کے سینوں تک اترے، توجہ کرنا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہماری نسبت ہے، اس معنی میں تو جماعت کے اعتبار سے ہم بریلوی نہیں، اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن پہچان کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے بالکل 100% ہم بریلوی ہیں۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور کی ختم نبوت کی۔ ایک زمانہ تھا، بلکہ اب بھی کچھ لوگ گلی محلے میں تاج و تخت و ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد زندہ آباد۔ میں نے کہا اس نعرے کا کیا معنی گئے؟ تاج زندہ ہے، کہاں بالکل زندہ آباد۔ ختم نبوت کا تخت زندہ ہے، کہا بالکل زندہ آباد، تخت بھی زندہ ہے۔ سچ بتانا، لکڑی کا بنا ہوا تختہ آپ کے گھر میں کہیں پڑا ہو، میں مثال سمجھانے کے دے رہا ہوں، وہ زندہ ہوتا ہے؟ بولو زندہ ہوتا ہے؟ پر نبی سے جڑ جائے تو وہ بھی زندہ ہوتا ہے۔ عجیب لوگ ہیں، تختہ زندہ مانتے ہیں، تخت والے کو نہیں مانتے، تخت والے کو زندہ نہیں مانتے، عجیب لوگ ہیں۔ میں نے کہا سچ بتانا، تخت زندہ ہے، کہا تخت تو ہمارے نزدیک زندہ ہے۔ تاج زندہ ہے، کہا تاج بھی زندہ ہے۔ میں نے کہا تاج ویسے کوئی بھی ہو زندہ نہیں ہوتا، اسی طرح تخت کوئی بھی ہو زندہ نہیں ہوتا، لیکن بتا یہ تاج کیوں زندہ ہے، یہ تخت کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی کریم سے نسبت اس کی ہو گئی ہے، یہ ختم نبوت کا تخت ہے، یہ ختم نبوت کا تاج ہے جو زندہ ہے۔ میں کہا رب کعبہ کی قسم، اگر تاج زندہ ہے تو تاج والا بدرجے اتم زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت زندہ آباد۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے یہ نعرہ لگایا، صرف تاج کو نہ کہنا یہ زندہ ہے، تاج والا محمد عربی بھی زندہ ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت کہہ کے ادھر نہ عملہ کرنا، بلکہ کہنا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ بھائی زندہ بندہ بولے جو حضور کے ختم نبوت کے لیے یہاں آیا ہوا ہے نا بات سننے، وہ ہاتھ کھڑا کرے بسم اللہ کر کے، ماشاءاللہ۔ انج بھی اے بھی ڈرامے توڑے نال کرنے پیندن کی کری،
کیونکہ تسی بھی کہندے ہو سبحان اللہ انج بولنا ہی کوئی نہیں ہاتھ کھڑا کرو کر جڑے حضور علیہ السلام واسطے آئے نے ہن بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بس تھلے کرو بس پڑھتے رہو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے بولو نا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے تیرا کھائے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر عجب خان غرہ